सलमान बी नेमतुल्लाह हटक आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर गुफ्तगू करता रहता हूँ और एक इंडिकेट के हवाले से, नकल के हवाले से कुछ या करियर गाइडेंस के हवाले से कुछ गुफ्तगू पहले भी की थी। कल इस तरीक दौर में एक पॉजिटिव और एक मुस्बत रोशनी जैसी इशारा मिला तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। हम इस बात पर कुछ महीनों से हमने एक तहरीक भी शुरू की है, मूवमेंट फॉर एजुकेशनल एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। जुलाई में उसकी पहली मीटिंग हुई थी, फिर हमने कोआट में मीटिंग की, फिर हंगो में भी मीटिंग की। एक टीम किस्म का बनाया हुआ है जिसमें हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ है और कुछ हम कमरेड्स भी इस नकल के वबा में जिसने करक के शूर को, करक के अक्ल को, करक के काबिलियत को दीमक की तरह खाया हुआ है, उस नकल को कम करने में हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने कुछ तजवीज़ दी थी मीर के प्लेटफॉर्म से, जिसके लेटर्स हमने जनाब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भी दी थी, चीफ मिनिस्टर को भी दी थी। कुछ रिफॉर्म्स थे जिसमें एग्ज़ाम के हाल से लेकर स्कूल के अंदर का जो माहौल है उसकी हद तक रिफॉर्म्स थे। हमने ये तजवीज़ की थी कि ये शिकवा है, ये ऑब्जर्वेशन भी है, ये मुशाहिदा भी है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है और प्राइवेट कॉलेजेस ख़ास करके, यानी नकल हमारे इलाके को तो नकल खा चुकी है, लेकिन इस पर हम फ़ख्र भी करते हैं, इसको एक सोशल ईवल भी नहीं करते और एक एक्सेप्टेड सोशल ईवल है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं और जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं उसको रेजिस्ट करना पड़ता है। मुझे भी रेजिस्ट करना पड़ रहा है और रेजिस्ट करता रहता है, लेकिन कोशिश है कि ये कोशिश जो है, ये काविश जो है अल्फाज की हद तक, कलम की हद तक जारी रहे और ये इस वबा के खिलाफ आवाज़ जो है उठाता रहो। तो हमने जो सितंबर में इंडिकेट के टेस्ट में जब ये ब्लूटूथ वाला स्कैंडल आया तो हमने इस पर सोचा कि आखिर कब तक हम इस गुनाह के अंदर इसको अप्रिशिएट करते रहेंगे और खामोश रहेंगे। चलो मैं तो नहीं हूँ, कोई दूसरा है। हमारे इलाके की भी बड़ी बदनामी हुई क्योंकि अक्सर कैरेक्टर हमारे इलाके के थे और एफआईआर में जो नामजद लोग हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, मायूसी फैल रही है इससे कि इतना बड़ा स्कैंडल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह इसके चर्चे थे। तो हुकूमत भी बड़ी सीरियस नज़र आ रही थी और आज 1 नवंबर है, 10 सितंबर या 8 सितंबर को टेस्ट हुआ था या 9 सितंबर को, सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में टेस्ट हुआ था, लेकिन जो एफआईआर में नामजद लोग हैं अभी तक नहीं है और उनके लिए एक दूसरी चीज़ भी फेसबुक पर सरफेस है, एमर्ज हो चुकी है कि ईटन ने भी स्कूल कैडर में कुछ पोस्टें उन्होंने दिसंबर में एडवर्टाइज करने हैं। तो शिकारी फिर से एक्टिव हो गए कि ये खरीद फरोख्त के लिए बहुत बड़ा मैदान बन रहा है, क्योंकि रियासत शायद वो रियासत से खौफजदा ही नहीं या रियासत ने उसको अपनी असल ताकत दिखाई ही नहीं और हम ये तवक्को कर रहे हैं अपनी बातचीत से, अपनी वीडियो से, अपने सोशल मीडिया के स्टेटस से या हर जगह, हर वो जगह जहाँ तक हमारी आवाज़ उठ सकती है हम आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल इस तारीख के माहौल में एक रोशनी इस तरह आई कि कुछ चीज़ें मुझे मिली रजिस्टर्ड डॉक से। हमने जो रिफॉर्म्स तजवीज़ किए थे जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं वर्दी चीफ सेक्रेटरी को, तो चीफ सेक्रेटरी ने मीर के प्लेटफॉर्म से हमारे जो तजवीज़ थे वो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को फॉरवर्ड किए चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से और उन तजवीज़ को फिर सारे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जिसके ज़िम्मे ये सारे बोर्ड्स, ऑटो बोर्ड्स जो है ये आते हैं, तो उन्होंने हमारे रिफॉर्म्स के लेटर के साथ जो 4 पेजेस पर है, इसमें हर एंगल से रजिस्ट्रेशन से लेकर हमने एग्ज़ाम, मार्क, सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। सिर्फ मसाइल का जिक्र नहीं की थी, एक प्रॉपर तजवीज़ भी दी थी। हाँ, एक तजवीज़ ये भी दी थी कि नकल को हम किस तरह कम कर सकते हैं। हमने अपनी हद तक, अपनी शऊर, अपनी समझ तक ये सारी तजवीज़ फॉरवर्ड की थी और कल मैंने सोशल मीडिया पर उसको अपलोड भी किया था। तो इस एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस से जो लेटर बोर्ड्स को आया था, तो कोहाट बोर्ड ने हमारे लेटर के साथ इसको सर्कुलर किया। इट मीन्स के तमाम सेक्शंस में इसको भेज दिया है कि हाँ ये रूल्स जो है
یہ کنسیڈریبل ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر حال آپ سمجھیں، اگر حال کمبائنڈ ہو، سرکاری بچہ اور پرائیویٹ اسکول کے بچے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، سب بچے ہمارے ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں، لیکن ایگزام کا انوائرمنٹ بھی سب بچوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک بچے، یہ سب بچے ایک جگہ امتحان دیں تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ماحول میں یکسانیت ہوگی، کسی کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ فلاں نقل کر رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم نے ایک تجویز دی تھی کہ ایک علاقے کا جو جورسڈکشن ہے، اس کی ڈومین میں تمام بچوں کی الفابیٹیکل آرڈر ہال کے اندر سیٹنگ ہو، اس میں سرکاری اسکول ہو اور کالجز کے بچے بھی ہو، اس میں پرائیویٹ اسکول اور کالجز کے بچے بھی ہو۔ اور ہماری جو بھی تجویز تھے، 9-10 تجویز ہم نے چیف سیکرٹری کو سینڈ کیے تھے، تجویز اور اس کے حل کے ساتھ، تو کوہارٹ بورڈ نے سرکولر ایشو کر دیا اس کو۔ سرکولر کا تو مقصد تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جہاں ان کی رولز اجازت دے دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس طرح رکھی تھی کہ رولز کی اجازت ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، تو انہوں نے سرکولر ایشو کر دیا، سب سیکشن کو دے دیا، مطلب یہ کنسیڈریبل ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اور پشاور بورڈ نے بھی اس پر بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں، امید ہے باقی جو بورڈز ہیں سب کام کر رہے ہوں گے۔ تو خدارہ اپنے علاقے کی سمجھ بوجھ کو اس نقل سے آزاد کیجیے گا، کوشش تو کیجیے گا۔ وہ یقین ہے کہ یا ہم اس گمان میں ہیں کہ یا اس شک ہے ہمیں کہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہم یہ چیز جو ہے، یہ دیمک جو ہے ہمارے ہاں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ اس کو ممکن ہی نہیں، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ وہ لوگ بھی پلاننگ کرتے جائیں گے، کرک کو نقل کے ذریعے کلک کی قابلیت کو، ہمارے بچوں کی محنت کو اور نقل کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو تعلیم کا نام دیں گے، ان کو مارکس کا نام دیں گے۔ اور دوسری طرف ہم کوشش کریں گے کہ نقل کے اگر خاتمہ ہو تو ہمارا بچہ جو ہے وہی پرانا محنت اس کے اندر کود کر آئے گا جس کے لیے ہمارا علاقہ مشہور تھا۔ تو یہ بات اگر کسی کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں نقل نہ ہو اور نقل کے خلاف وہ بات ہے، تو ان لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے، تو ضروری سمجھا کہ آپ سے شیئر کر دو۔ اور اس میں ہم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ڈومیسائل کا رجسٹریشن میں ذکر ہو، کیونکہ ہمارا شکوہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں اکثر ایسے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں جن کا وجود کرک میں نہیں ہوتا، واکینٹ میں ہوتا ہے، ڈیہان میں ہوتا ہے، میوالی میں ہوتا ہے، پنجاب کی کسی بھی ضلع میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وجود اسکول میں نہیں ہوتا، لیکن نام یہاں کرک میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی کی کہ انرولمنٹ کے بعد بھی سارے اس بات پر ایکٹیو ہو جائے کہ جب انرولمنٹ ہو جائے تو اسکول میں وہ تعداد بھی دیکھے۔ فار ایگزامپل ایک اسکول کی انرولمنٹ جو ہے 300 ہے، تو فزیکلی بھی وہ چیک کر لے کہ اسکول کے اندر 300 بچے موجود ہے یا 150 پنجاب کی ہلائی مخلوق ہے۔ تو پیسرے بھی تعاون کر رہا ہے اس بابت۔ تو انشاءاللہ یہ محنت جو ہے، یہ کاوش جو ہے، ایک دن ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سمجھ بوجھ پر، قابلیت پر، اپنی محنت پر یقین رکھیں گے، مارکس کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، اور یہ جو سلسلے جاری ہے ایگزام کے اندر فوٹو اسٹیٹ مشینز کے خال کو خریدنے اور فروخت کرنے کی باتیں، یہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ میری باتیں اگر آپ کے کانوں کو اچھی لگی، بہت شکریہ۔ اگر اس بات پر لگی کہ یہ یوں ہی بول رہا ہے اور بہت سنے بولا ہے تو یہ بھی بولے، تو پھر بھی آپ کا شکریہ، آپ نے سنا۔ لیکن آخر میں حکومت سے یہ درخواست ہے کہ 26 نومبر کو دوبارہ MD-CAT کا انتظام ہو رہا ہے۔ بچوں نے محنت کی، بچے محنت کر رہے ہیں، 2 سال سے، 3 سال سے کتابی کیڑے بن چکے ہیں، رٹے بھی لگا رہے ہیں، کنسیپچول اسٹڈی بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو صحیح ماحول، جہاں ان کے ایگزام کی کریڈیبلٹی ہو، ان کی قبلیت کی کریڈیبلٹی ہو، ایسا ماحول چند لوگوں کی وجہ سے پراگندہ ہو رہا ہے، تو مجھے ایسے چند لوگ نہیں چاہیے۔ مجھے ایک پاک اور صاف ماحول چاہیے جس میں بچے کی قبلیت کو جانچا جا سکے، کیونکہ یہی بچے کل ہمارے صحت کے نگہبان ہوں گے۔ اگر آپ نے بلوٹوتھ والے بیچ دیے، ہم نے دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ
ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر کسی کو سزا نہیں ملتی تو بہادر بن جاتا ہے. تو یہ بھی بہادر ہے جو گیم کھیل رہے ہیں. تو ان بہادروں سے خدا را اپنے بچوں کی اس ایگزام میں کچھ پلاننگ کیجیے گا، کچھ اس قسم کی منصوبہ بندی کیجیے گا. کے ایم یو والوں سے بھی درخواست ہے، حکومت سے بھی درخواست ہے، ایجنسیوں سے بھی درخواست ہے کہ 26 ستمبر جیسے ایگزام جو 10 ستمبر یا 9 ستمبر کو جو ایگزام ہوا تھا اس جیسا ایگزام نہ ہو. یہاں ایسا ماحول ہو کہ سب بچے کہہ سکے ہاں میرے نمبر کم آئے ہیں تو میری غلطی ہے، میرے نمبر پراپر آئے ہیں، صحیح آئے ہیں، جس کی وجہ سے میں میڈیکل کالج میں سلیکٹ ہو سکتا ہوں. ہاں میں نے اتنی محنت کی تھی، مجھے اپنی محنت کا ثمر ملا ہے. تو ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے اور قوم کو کچھ ایسے مسیحا کی بھی مل جائیں گے جو قابل ہوں گے. اور جو لگائیں گے پیسے تو بیسیکلی وہ آپ کے اسکین سی ہو پیسے پہ، بعد میں جب وہ ڈاکٹر بن جائیں گے تو ڈاکٹر نہیں قصاب ہوں گے. تو اپنی قوم کو ان قصابوں سے محفوظ کیجیے گا. خدا را آپ سے درخواست ہے اور یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ حکومت اب اس حد تک بیدار ہوگی کہ 26 نومبر والا ٹیسٹ جو ہے یہ فیئر اور اوریجنل ٹیسٹ ہوگا جس میں قبولیت کو جانچا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، آپ کی دیکھنے کا شکریہ. اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر لے اور آسانیاں آگے تقسیم کرنے کی طاقت بھی عنایت فرمائے. آپ کا